العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيرا لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور
بتلایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، پوری دنیا میں تجھے سا کہاں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، پوری دنیا میں تجھے سا کہاں عائشہ۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالی شان کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد گرامی قدر واجب الاحترام مسلمان دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پارہ نمبر 18 سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی، بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ ہے جو تم ہی میں سے ہے، لا تحسبوه شرا لکم، اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا تحسبوه شرا لکم، اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اور اس گروہ میں سے ہر گروہ نے جتنا گناہ کمایا اسی کا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے اس گروہ میں سے سب سے زیادہ حصہ لیا ان میں سے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی برات کو نازل فرمایا، آپ کے بے گناہ ہونے کو، آپ کے پاک ہونے کو بیان فرمایا۔ اس کے پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوہ میں تشریف لے کر گئی، غزوہ سے واپسی پر ایک جگہ پر مدینہ کے قریب پڑاؤ کیا گیا، تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ قضائے حاجت کے لیے قافلے سے تھوڑا ہٹ کر دور چلی گئی، اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے اپنے گلے کے اوپر ہاتھ لگایا تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کا ہار آپ کے گلے میں موجود نہیں۔ جب آپ نے اپنا ہار گم پایا تو آپ کو ذہن میں فوراً خیال آیا کہ جس جگہ میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی یقیناً میرا ہار نہیں گرا ہوگا۔ جب آپ اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے واپس اپنے اس قبے میں سے اپنی سواری سے اتر کر گئی اور ہار تلاش کرنے گئی، ہار تو آپ کو مل گیا لیکن جب آپ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ وہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو آپ کا عمر تھی، آپ کا وزن بھی کم تھا، دبلی پتلی تھی، تو جس سواری کے اوپر آپ سوار ہوگی وہ اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوگا، جب اونٹ کو بٹھایا جاتا تو کجاوا اتار کر زمین پر رکھ دیا جاتا، سیدہ عائشہ اپنا جو کام ہوتا وہ کر کے واپس کجاوے میں آ کر بیٹھتی، چار غلام آ کر کجاوے کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھتے اور پھر سواری چلتی۔ آپ کا وزن کم تھا، چار لوگوں نے جب کجاوے کو اٹھایا تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ آپ اندر تشریف فرما ہیں، لیکن آپ اندر موجود نہیں تھی۔ قافلہ چلا گیا، جب آپ واپس آئیں تو آپ بہت پریشان ہوئی، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ ایسا کرتی ہوں قافلے کے پیچھے چلتی ہوں، لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ ایسا کرنا بھی مناسب نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ اس طرح سرعام چل کر جائے، تو آپ نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں یہیں پر بیٹھ جاتی ہوں، یقیناً جب نبی پاک علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلے گا تو آپ یقیناً کسی کو بھیجیں گے مجھے لینے کے لیے۔ آپ وہاں پر
آرام فرما ہو گئی، رات کا وقت ہوا، رات بیتی، جب صبح کا دن چڑھا تو آپ سو رہی تھی، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے چل کر آیا کرتے تھے، تاکہ اگر قافلے کی کوئی چیز وہاں پر گر جائے تو اٹھا کر وہ قافلے تک پہنچا دے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ یہاں پر آرام فرما ہے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا۔ جو ہی آپ کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ تو آپ نے آپ کو دیکھ کر ہی فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کی بات سیدہ عائشہ کے کانوں میں پڑی تو آپ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تو آپ نے اپنا نقاب کیا، پردہ کر لیا۔ حضرت صفوان نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، اپنی سواری آپ کے قریب بٹھائی، حضرت عائشہ سواری پر سوار ہوئی اور آپ سواری کو لے کر چل پڑے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا سیدہ عائشہ کو۔ اس طرح دن بیتے، جب سیدہ عائشہ گھر پر آئی تو آپ بیمار ہو گئی۔ ادھر کافروں نے، منافقوں نے یہ تہمت لگانا شروع کر دی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ معاذ اللہ یہ صفوان کے ساتھ بری ہے، کہ یہ کافر میں پیچھے رہ کر آئی ہیں، معاذ اللہ یہ صفوان کے ساتھ بری ہیں، صفوان سیدہ عائشہ کے ساتھ برا ہے۔ جب انہوں نے یہ تہمت لگائی تو کافروں کا سردار، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس نے اپنے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے چند سیدھے سادہ صحابی جو تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ سیدہ عائشہ گھر پر موجود ہیں، آپ کو کسی بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے بارے میں اس طرح مدینے کی گلیوں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ گھر میں آرام فرما ہے۔ ایک مہینے کا عرصہ گزر گیا، آپ بیماری کے ایام میں مبتلا ہیں۔ ایک دن آپ کی طبیعت تھوڑی بحال ہوئی تو آپ اپنی ایک غلامہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے اپنے گھر سے جب باہر گئیں تو واپسی پر آپ کی غلامہ کا پاؤں آپ کے دوپٹے میں آیا اور وہ گر گئی۔ تو جب وہ گری تو آپ نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی کہ اللہ اس کا برا کرے۔ جب سیدہ عائشہ نے سنا تو کہنے لگی، اے میرے نبی کی امتی، اے صحابیہ رسول، تو اپنے بیٹے کو کیوں برا کہہ رہی ہے؟ حالانکہ وہ تو بدری صحابی ہیں، تو انہیں برا کیوں کہہ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا، سیدہ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میرا بیٹا اور منافق مدینے کے آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ نے کہا کہ مجھے کسی بات کی کوئی خبر نہیں۔ تو آخر سیدہ عائشہ کی اس غلامہ نے آپ کو سارا کچھ بتایا تو آپ کو پتہ چلا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو میں زوجہ ہوں مجھ پر تہمت لگائی گئی تو آپ بہت پریشان ہوئی اور رونا شروع کر دیا۔ گھر پر آئی اور آ کر نبی پاک سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیں، میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ جب آپ اپنے والدین کے گھر میں آئی تو آ کر اپنے ابا جان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں میں نے سنی، کیا یہ سچ ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، بے شک بیٹی یہ سچ ہیں۔ تو جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ واقعی سچی باتیں مدینے میں ہو رہی ہیں اور حالانکہ میں اس سے بری ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو ادھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشاورت کرنا شروع کی۔ آپ نے اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا اور پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تیرا کیا خیال ہے؟ کیا میری زوجہ عائشہ اس طرح کی ہے؟ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عائشہ کے اندر سوائے بھلائی کے کوئی چیز نہیں دیکھی، میں نے عائشہ کے اندر سوائے بھلائی کے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے حضرت عمر فاروق کو بلایا اور آ کر ان سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ عائشہ کے بارے میں لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں، تیرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لِأَنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ مِن وُقُوعِ الذُّبَابِ عَلَى جِلْدِكَ، ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک کے اوپر، آپ کی جلد کے اوپر ایک مکھی، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ ناپاک مکھی آپ کے جسم پر بیٹھے۔ آپ کے جسم مبارک پر آج تک ناپاک مکھی نہیں بیٹھی، تو ناپاک عورت کا آپ کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی کو جب نبی پاک علیہ السلام نے بلایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا، سیدی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں اس قدر غیرت مند ہے
اس قدر آپ سے محبت کرتا ہے کہ آپ کا تو سایہ بھی نہیں بنایا، اس لیے کہ کسی کا پاؤں آپ کے سائے پر نہ آ جائے تو وہ آپ کی زوجہ کی حفاظت ضرور فرمائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے جب پوچھا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ رستے سے گزر رہے تھے، نادانستہ آپ کے نالین کے اوپر ایک نازیبا چیز لگ گئی، ناپاک چیز لگ گئی، تو فوراً جناب جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے نالین کو اتار دیجئے کہ اس پر ناپاکی لگ گئی۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اگر آپ کے جسم مبارک پر ناپاک نالین برداشت نہیں کرتا تو آپ کے بستر پر ناپاک بیوی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی زوجہ کی برات کے اندر قرآن پاک کی سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائیں، اور جن میں سے چند آیات یہ تھی کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ گروہ جو تم ہی میں سے آیا اور اس نے جھوٹی تہمت لگائی تمہاری بیوی کے بارے میں، لا تحسبوہ شرا لکم، اے پیارے حبیب اپنی بیوی کو اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام سے نکاح مبارک بھی مکہ مکرمہ میں ہوا، لیکن رخصتی آ کر مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ جب آپ کی رخصتی نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف اور صرف 9 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 6 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیویوں میں سے سب سے چھوٹی عمر کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جس وقت نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر صرف اور صرف 18 سال تھی۔ 18 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ جب پہنچی تو آپ کا وصال ہو چکا۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ام رومان۔ یہ حضرت ام رومان نبی پاک علیہ السلام کی وہ عظیم صحابیہ ہے کہ جن کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى امرأة من الحور العین فلینظر الى ام رومان۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ یہ آرزو کرتا ہے کہ وہ جنت میں رہنے والی حور عین موٹی آنکھوں والی حور کو دیکھے تو بس اس کو چاہیے کہ وہ سیدہ عائشہ کی والدہ ام رومان کو دیکھ لے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کی پیاری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان کے کیا کہنے کہ نکاح سے پہلے بھی حضرت جبریل امین آپ کی تصویر لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان جبرائیل جاء بصورتها في خلقة حریر خضراء الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک دن جناب جبریل امین علیہ السلام آئے، ہرے رنگ کے ریشمی کپڑے کے اندر میری تصویر لے کر آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذه زوجتك في الدنيا والآخرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی زوجہ عائشہ صدیقہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ کسی شاعر نے آپ کی شان میں کیا خوب شعر لکھے کہ کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، سب تو ہے مومن مگر آپ ام المؤمنین، کہ سب لوگ مومن ہیں لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ام المؤمنین ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مدینے کے لوگ جس دن میری باری ہوتی کہ نبی پاک علیہ السلام میرے حجرے میں رہتے تو مدینے کے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ تحفے تحائف نبی پاک کی خدمت میں بھیجتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ مدینے کے لوگوں کو فرما دیں کہ جب میں دوسری بیویوں کے گھر میں بھی ہوتا ہوں تو اس وقت بھی تحفے تحائف بھیج دیا کرو، عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کرو۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے یہ الفاظ سنے تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف منہ کر لیا،
تھوڑی دیر کے بعد آپ نے جب چہرہ حضرت ام سلمہ کی طرف کیا تو آپ نے پھر یہی بات عرض کی. نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ منہ پھیرا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ فإنه ما انزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأة منکن غیرها. آپ نے فرمایا اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، اس لیے کہ میں تم میں سے کسی بیوی کے بستر میں ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی کا نزول نہیں ہوتا، لیکن جب میں عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی وحی خداوندی کا نزول ہوتا ہے. جس وقت میں عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا ہے. ان کے بستر میں وحی آئے رسول اللہ پر، ان کے بستر میں وحی آئے رسول اللہ پر، اور سلام خادمانہ بھی کریں روح الامین، اور سلام خادمانہ بھی کریں روح الامین. کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی پیاری بیٹی ہیں جن کی برات سورہ نور میں کی گئی. نبی پاک علیہ السلام کا پیارا سبز گنبد روزہ مبارک جن کے حجرے میں ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. کسی شاعر نے آپ کے شان میں کیا خوب اشعار لکھے کہ عائشہ بنت صدیق ماں مومنہ دی اچھی شان جدی قرآن دے وچ ویکھو سورہ نور فرقان اندر نازل ہوئی آپ دی شان دے وچ تاجدار مدینہ دا سبز گنبد اما عائشہ دی ہے او مکان دے وچ، اما عائشہ دے حجرے جیا شان غازی ملیا کسے نو نہیں جے جہان دے وچ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ، آپ کا وصال مبارک 17 رمضان المبارک کو ہوا 58 ہجری کے اندر. 17 رمضان المبارک کو 58 ہجری کے اندر آپ کا وصال مبارک ہوا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج اور اہل بیت سے محبت کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا